آئے ہم کلام کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں گے اور میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے پہلا سموئیل اس کا 7واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ جی کو جو برکت لینا چاہتا ہے اونچی آواز میں ضرور پڑھے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پہلا سموئیل اس کا 7واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی ہے۔ پھر سموئیل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مصفا میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداوند سے دعا کروں گا۔ سو وہ سب مصفا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سموئیل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سننے والے کو اس کی برکت ہو۔ جی سب تشریف رکھیے گا۔ زندہ خدا یسوع مسیح کے نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں پر آپ کی سلامتی ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل و دماغ دونوں مجھے چاہیے تاکہ ہم زندہ خدا کی آواز کو سن اور سمجھ سکیں۔ ہم نے پچھلے سنڈے میں کیا سیکھا تھا، کوئی جانتا ہے؟ روزہ کے بارے میں۔ روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان کو دکھ دینا، اپنی جان کو دکھ دینا۔ اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ جب تو اپنی جان کو دکھ دے گا تو میں تیری فریاد کو سنوں گا۔ اور دل اور دماغ دونوں سے سنیے غور سے خدا ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، اور خدا ہمیں کیا سکھا کر ہمیں اس راہ پر لے کر چلنا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا میرے بہن بھائی وہ ہے جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ اب سننا اور عمل کرنا دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف سنتے ہیں 100 میں سے 90%، لیکن عمل کرتے ہیں تھوڑے 10%۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ، بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ، اور برگزیدہ جو ہوں گے جو تھوڑے سے ہیں یہ خدا کے بادشاہ میں داخل ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم ان تھوڑوں میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ خدا کے جلال سے بھر جائے اور خدا کی حضوری میں قائم رہ کر اس کے بادشاہ میں داخل ہو سکے۔ اب مرضی ہماری ہے ہم جانا کدھر چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح اگر آپ بہن بھائی بنیں گے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اگر آپ اس کے بہن بھائی بن گے تو آپ بھی سلامتی کے شہزادے اور شہزادیاں۔ اب مرضی ہے گناہ پر چل کر ابلیس کے ساتھ آگ میں جانا چاہتے ہیں یا پاک اور مقدس بن کر خدا کی حضوری میں۔ آج ہم جانیں گے، ہم نے پچھلے سنڈے روزہ کے بارے میں سیکھا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہو جو پچھلے سنڈے میں ہم نے روزہ سیکھا تھا، آپ لوگوں میں سے کسی نے جا کر منادی کی ہو اس کی؟ کسی نے کسی کو کوئی کلام سنایا ہو؟ ٹھیک ہے، کوئی خاص بات جو آپ نے وہاں پر کہی ہو ان کو سنانے والوں کو؟ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ 40 روزے مطلب کہ ہوتے ہمارے، سب کو یہی پتا ہے کہ 40 روزے ہمارے ہیں، ہمیں رکھنے ہوتے ہیں، یہ لازم۔ اور یہ کہ مطلب روزے میں ہم نے ریسٹ نہیں کرنی بلکہ ہم نے خداوند کی طرف بھی حاضر کرنا ہے، اور منہ ریا کرو کہ مالک نے بنانا بلکہ خوش حال رہنا اور خداوند کی طرف بھی حاضر کرتے ہوئے خوشحال رہنا۔ بالکل صحیح۔ سنیے غور سے، جتنے لوگ یہ کلام سن رہے ہیں آپ سب پر یہ قرض ہے، اور جب تک قرض نہیں اتارتے آپ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ بات یاد رکھیے گا، جب آپ کی ادائیگی نہیں ہوتی تو جو لوگ ہیں، جو خدا ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میری راہ پر چل تاکہ میں تجھے برکت دوں۔ آپ جب قرض اتاریں گے خدا آپ سے خوش ہوگا، برکت پائیں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن جو کلام کو سن کر دوسروں کو سنائے۔ میں نے اس دن بتایا تھا پچھلے سنڈے کے اندر کہ متی 6 باب کے اندر لکھا ہے کہ اب سے مجھے روح میں تیرا روزہ چاہیے۔ پہلے تو جسمانی رکھا کرتا تھا، اب ذرا روح میں رکھ۔ جب تو روح میں رکھے گا تو مت کسی کو بتا، میں تجھے اس کا اجر دوں گا، لیکن تیرا باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے اس کا اجر دے گا۔ آپ جب روزہ رکھ کر لوگوں کے سامنے منہ بناتے ہیں ابھی میں آج کام نہیں کرنا، میں روزہ رکھے آ جائے، تو سمجھے کہ آپ کا اجر ختم ہو گیا، آپ کا وہ جو نیکی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ یہ نیکی تب قائم رہے گی جب آپ کسی کو نہ بتائیے، اپنے سر پر تیل ملیے اور منہ دھوئیے، فریش نظر آئیے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اس نے روزہ رکھا ہو۔ کلام میں لکھا ہے تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ جانے کہ تو نے روزہ رکھا ہے۔ آج ہم جانیں گے بائبل مقدس میں مختلف قسم کے روزے ہیں، اور یہ روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شخصی اور ایک ہے جماعتی روزہ۔
ایک ہوتا ہے شخصی اور ایک ہوتا ہے جماعتی روزہ. شخصی روزہ کے اندر مختلف لوگ روزہ رکھتے تھے. جیسے عزرا کائن نے, عزرا کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ عزرا کائن اپنے لوگوں کے لیے خدا سے ماتم کر رہا تھا اور روزہ رکھ کر, اور لکھا ہے نہ اس نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے غیر قوموں کے کہ آپ پی سکتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے. لیکن میں اس لیے آیت دہرائی ہے تاکہ آپ ان کو بتائیں کہ جی روزہ کا مطلب ہے نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا, اپنی جان کو دکھ دینا, یہی ہوتا ہے. اگر آپ آدھا کام کریں گے تو اس کا مطلب آپ اپنی جان کو دکھ نہیں دے رہے. پورے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ نہ کچھ کھائیں اور نہ کچھ پیئیں. نہمیہ نبی بھی جو تھا, جو وہ ماتم کرتا اور اس نے روزہ رکھا لوگوں کے لیے. نہمیہ کی کتاب پہلے باب کی 4 آیت میں وہ روزہ رکھ رہا تھا خداوند کے گھر کے لیے, اس لیے بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا. داؤد نے 7 دن کا شخصی روزہ رکھا اپنے اس بیٹے کو بچانے کے لیے جسے خدا مارنا چاہتا تھا. دوسرا سموئیل 12ویں باب کی 16 سے 18ویں آیت کے اندر, دوسرا سموئیل 12ویں باب کی 16 سے 18ویں آیت کے اندر خدا بیٹے کو مارنا چاہتا تھا اور داؤد کوشش کر رہا تھا کہ لڑکا بچ جائے کیونکہ وہ گناہ کی پیداوار تھا. خدا اس کو مارنا چاہتا تھا. اس کے 7 دن کے روزہ کے باوجود خدا نے اس لڑکے کو مار ڈالا کیونکہ خدا نے کہا کہ یہ گناہ کی پیداوار ہے, اس لیے میں اسے مار ڈالوں گا. 7 دن کے بعد وہ اٹھا, اس نے کچھ کھایا پیا اور ریلیکس ہوا اور پھر خدا میں مگن ہو گیا. بات یاد رکھیے, آج ہم سیکھیں گے کہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ مختلف کنڈیشنز کے لیے رکھا جاتا ہے, مختلف کنڈیشنز کے لیے. آج ہم جانیں گے اس بارے میں بھی. بہت سارے ایسے روزے ہیں جن کو جماعتی روزہ کہا جاتا ہے. جماعتی روزے کے اندر ایک آج جو ہم نے حوالہ پڑھا, یہ پہلا سموئیل کا 7ویں باب کی جو ہم نے 5ویں اور 6 آیت پڑھی, یہاں پر لکھا ہے کہ عہد کا صندوق ان کے پاس نہیں تھا اور لوگ خدا سے دور تھے. سموئیل نے اسرائیل کے گھرانے سے کہا اپنے سارے دل سے خدا کی طرف رجوع لاؤ اور اجنبی دیوتاؤں اور دیوی استارات کو اپنے بیچ میں سے دور کرو, اپنے دلوں کو خدا کے مطابق لے کر چلو, گناہ بدی سے کنارہ کرو اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا. اور لکھا ہے اسرائیل کو مصفا میں جب جمع کیا تو وہاں اس نے اعلان کیا کہ سب خداوند کے دور پانی انڈیل دو, جو پانی تمہارے پاس ہے اس کو انڈیل دو, دکھ کا اظہار کرو اور سب مل کر روزہ رکھو. بائبل مقدس کے اندر یہ روزہ اس لیے لکھوایا تاکہ جو گناہ ان سے سرزد ہو چکا تھا اور آنے والی بلا کو ٹالنے کے لیے, توبہ کے لیے اور آنے والی بلا کو ٹالنے کے لیے سب نے مل کر روزہ رکھا. اور یہ روزہ جو رکھا وہ شام تک کا تھا. اسی طریقے سے پہلا سموئیل ہم نے پڑھا ابھی 7ویں باب کے اندر, پھر دوسرا سموئیل پہلے باب کی 11 سے 12ویں آیت کے اندر بھی ایک جماعت نے شام تک کا روزہ رکھا, لیکن کنڈیشن کے حساب سے. پھر بتا رہا ہوں, پہلا روزہ جو ہم نے سنا 7ویں باب میں توبہ کے لیے اور آنے والی بلا کو ٹالنے کے لیے روزہ رکھا گیا تھا. جو سچویشن ہم پر آ چکی ہے اس کو بدلنے کے لیے روزہ رکھا گیا. اس لیے اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہم نے اگر توبہ کرنی ہے تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ توبہ کا ایک نشان ہے, سچویشن کو بدلنے کے لیے روزہ. اور کسی بیمار کی تندرستی کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا. زبور 35 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کسی بیمار اگر کوئی بیمار ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں وہ تندرست ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, کسی بیمار کے لیے. پھر یہ روزہ مقاصد کے لیے تھا. اب دوسرا سموئیل اور اس کے پہلے باب کی 11 سے 12ویں آیت کے اندر کیا ہے, کسی کے مر جانے پر ماتم کا اظہار تھا روزہ. داؤد نبی نے جب ساؤل بادشاہ کے بارے میں اور اس کے بیٹوں کے بارے میں سنا تو 11ویں آیت میں کیا ہے, دوسرا سموئیل پہلے باب کی 11ویں آیت میں داؤد نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر ان کو پھاڑ ڈالا. اس کے آدمیوں نے بھی ایسا کیا اور وہ یونتن اور ساؤل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا, اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے. یعنی سچویشن دیکھ کر دکھ کا نشان, دوسرے کے لیے مر جانے پر ماتم کا اظہار. انہوں نے اظہار ایسے کیا ماتم کا, رو کر اور روزہ رکھ کر شام تک.
جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی، اس خبر کے فوراً بعد داؤد نے اور اس کے تمام لوگوں نے روزہ رکھا اور ماتم کا اظہار کیا. یہ ماتم کا اظہار تھا روزہ. بائبل مقدس کے اندر سچویشن کو بدلنے کے لیے یونا کی کتاب 3 باب کی 5ویں سے 7ویں آیت میں لکھا ہے، سچویشن بدلنے کے لیے. یونا نے کہا 40 دن بعد یہ علاقہ غرق ہو جائے گا، یہ نینوا کا شہر تباہ ہو جائے گا. اب یہ سچویشن آ چکی تھی اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ بادشاہ نے جب یہ اعلان سنا نبی کا، بادشاہ کلمن تھا، اس نے نبی کا یہ پیغام سنا اور کلام مقدس میں لکھا اس نے منادی کروائی کہ کیا جانور اور کیا انسان سب مل کر اب روزہ رکھے، ٹاٹ اوڑے، خاک پر بیٹھ گئے اور نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور مل کر روزہ رکھا. اور کیا ہوا بولا؟ کوئی جانتا ہے کیا ہوا؟ خداوند نے معاف کر دی. خداوند نے ان کو کیا کیا؟ یعنی خداوند نے موت کی اس سچویشن کو ان سے ہٹا لیا اور معاف کر دیا اور پیچھے ریزن بنی روزہ. ریزن کیا بنی؟ روزہ. یعنی اگر ہم پر خدا کا کوئی قہر نازل ہو رہا ہے، اگر ہمارے حالات برے ہیں اور اگر ہم پر کوئی آفت آ گئی ہے تو ان کا یہ خیال تھا. اب انہوں نے 2 کام کیے پوری جماعت نے. لیکن انہوں نے کہا وہ اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. انہیں بھی نہیں آج روزہ ڈال لیتا تھا، کل پھر وہی کام کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے، اقرار کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے، لیکن وہ اپنی بری روش سے اور ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. ان کا خیال یہ تھا 9ویں آیت کے اندر 3 باب کی یونا، شاید خدا ہم پر رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں. 10ویں آیت میں لکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. لیکن بات یہ تھی، پہلے انہوں نے توبہ کی بری روش سے، ظلم سے توبہ کی اور ان کے ذہن میں یہ تھا خدا رحم کر سکتا ہے اور کرے گا. اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا ارادوں کو بدل دیتا ہے آپ کے روزہ سے. کسے بدلتا ہے؟ ارادوں کو. خدا اپنے ارادوں کو بدل لیتا ہے، اپنے قہر سے باز آ جاتا ہے. جو قہر نازل کرنے کو تھا اس کو تبدیل کر سکتا ہے. اور بڑا اچھا لگتا ہے اگر کبھی ایک گھر کے سارے افراد ہی مل کر روزہ رکھیں، سارے افراد مل کر روزہ رکھیں اور کہیں کہ آؤ خدا کے آگے جھکیں اپنے برے روشوں کے لیے خداوند کے آگے جھک کر. اور میں سمجھتا ہوں ایک ماں باپ کو ایسا کرنا چاہیے، ایک ماں باپ کو ایسا کرنا چاہیے. ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن مقرر کر لینا چاہیے. اگر گھر پر بیماری پریشانی زیادہ آ چکی ہے تو مل کر سب کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ خدا اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم پر رحم کر سکے. ماں باپ کو یہ کام کرنا چاہیے. ان کے گھروں میں دکھ آ چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں پوری فیملی مل کر تاکہ خدا اپنے رحم کو جاری کرے. بائبل مقدس کے اندر اور پھر اسی طرح قضات کے لوگوں نے بھی یہی کام کیا. قضات کی کتاب اس کے 20ویں باب کے 26ویں آیت میں بھی لوگوں نے یہی کام کیا. انہوں نے روزہ رکھا شام تک کا تاکہ خدا اپنے جلال اپنے رحم کو جاری کرے اور ہم پر رحم کرے تاکہ ہماری زندگیوں میں تازگی آئے اور ہم اس گناہ اور بدی سے چھٹکارا پا سکیں. تو اگر لوگوں نے شام تک کا روزہ رکھا تو انہوں نے سچویشن کے حساب سے رکھا تھا. ویسے خدا نے کتنے ٹائم کو کم دیا بلا روزہ کا؟ ایک شام سے دوسری شام. لیکن سچویشن دیکھتے ہوئے لوگوں نے کئی دفعہ شام تک کا روزہ بھی رکھا. اس لیے خدا ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو پاک کرو اور میرے پاس آؤ تاکہ تم برکتوں اور جلال سے بھر سکو. سچویشن بدلنے کے لیے روزہ ماتم کا اظہار بھی تھا. اور ایک جماعت نے 3 دن کا روزہ رکھا استر کی کتاب میں 4 باب کے 16ویں آیت میں. بادشاہ نے اعلان جاری کر دیا کہ پوری اسرائیلی قوم ایک دن میں ماری جائے. لیکن بادشاہ جانتا نہیں تھا کہ ایسا کر کیوں رہا ہے. اس کا گورنر اسے کہہ رہا تھا حامان. جب یہ بات مردکی کے کانوں میں پہنچی خدا کے بندے کے تو وہ آستر کے پاس آیا اور اس نے کہا آستر اب تو کچھ کر.
بات یہ تھی کہ اگر کوئی بادشاہ کے بلائے بغیر اگر بادشاہ کے محل میں آ جاتا تھا تو بادشاہ اس انسان کو مروا ڈالتا تھا کہ یہ میرے بلائے بغیر میرے سامنے کیسے آ گیا. تو اب کنڈیشن یہ آ گئی تھی کہ مرنے کا مقام تھا. ملکہ اس بات سے واقف تھی کہ بادشاہ مجھے مار ڈالے گا. ملکی نے بڑی خوبصورت بات کہی اس ملکہ سے. اس نے کہا کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گی تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی اور کیا جانے کہ تو ایسے وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. اس نے کہا شاید تجھے خدا نے اس لیے اس جگہ پر رکھا ہے تاکہ تو خدا کے لوگوں کی مدد کر سکے. وہ بڑی عقلمند عورت تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات مانتی ہوں چچا, لیکن ایک کام کر. اس نے کیا اس نے کہا پورے اسرائیل میں منادی کر سوسن کے شہر میں کہ میرے لیے 3 دن کا روزہ رکھو. کتنے دن کا؟ 3 دن کا. پوری اسرائیلی قوم نے 3 دن کا روزہ رکھا آستر کے لیے. بڑی زبردست بات. اس نے کہا سب کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو 3 دن کا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو قربان کرنے جا رہی تھی اور آج سچویشن یہ تھی کہ وہ مر سکتی تھی. اس نے 3 دن کا روزہ اپنے لیے رکھوایا. ساڑھے لیے 1 دن کا اوکھا ہو جاتا. 3 دن کا پوری قوم نے. انہیں تو بیمار بھی ہونے گے, ہو سکتا کوئی بیمار بھی ہو سکتا کوئی بوڑھا بھی ہو سکتا کوئی جوان کوئی بچہ بھی ہو, لیکن منادی یہ تھی کہ پوری اسرائیلی قوم میرے لیے 3 دن کا روزہ رکھے. میرے خیال میں تب بیمار بھی رکھتے ہوں گے کیونکہ جان کے لالے سب کو پڑے ہوئے تھے کہ ہم قتل ہو جائیں گے. قتل کے ڈر سے کیا بیمار کیا تندرست سب نے روزہ رکھا. میرے کینڈل صاحب ہے شارما میں, اور کینڈل صاحب بھی میرے پاس آئی, مجھے کہنے لگی پادری صاحب مجھے دعا میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھ, لیکن مجھے شوگر. دوسرے پادری مجھے کہہ رہے ہیں کہ مت رکھ تو بیمار ہے. جب میرے پاس آئی تو میں نے کہا سب باتوں کو بھول جا گھر میں کھانا کھا اور شام ہو رہی ہے اور جا کر 3 دن کا روزہ رکھ لیا. وہ اس بات سے بڑی خوش ہوئی. جب گھر میں گئے تو روزہ رکھ لیا. 3 دن کے بعد جب میں اس سے ملا تو انہوں نے کہا میں آپ سے دعا کروا کے روزہ کھولوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے باتوں پوچھ لیا. میں کہا بہن جی آپ کو تو شوگر بھی تھی. کہنے کہ پادری صاحب 3 دن پتہ نہیں لگا کہ شوگر ہے کہ نہیں ہے. اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی شوگر ہے تو کچھ روزہ رکھ نہیں سکتا, لیکن میں یہ بتاتا چلوں گی گواہی تھی اس بہن کی کہ شوگر سمیت اس نے 3 دن کا روزہ رکھا. ابلیس نہیں چاہتا روزہ رکھے. بڑے دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرے سر میں درد شروع ہو جائے گی, میں فلاں کام کروں گا میرے سر میں ایسا ہو جائے گا, میرے پیٹ میں ایسا ہو جائے گا. یاد رکھیے یہ سب ابلیس کی چالیں تاکہ آپ روزہ رکھ کر کہیں خدا کے قریب نہ آ جائیں, کہیں آپ کی زیادہ نہ سنی جائے. یہ سب اس کی چال ہے. اس چالوں کو سمجھیں, ابلیس کے جدے تیروں کو سمجھیں. کسی بھی سچویشن میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آستر کی ملکہ قربان ہونے جا رہی تھی تو کیا خیال اگر ایک پوری قوم جس میں لاکھوں لوگ ہوں اور ایک انسان کی روزہ رکھے تو خدا کیا کرے گا؟ ہیلو آپ کی بات نہیں آ رہی. خدا بچا لے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے جب بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ اسے دیکھ کر خوش ہوا, اور وہ جب بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ نے اس کی بات کو سنا. 5 باب میں لکھا ہے, اور جس بات کے لیے گئی تھی خدا نے اس کو بھی ممکن کر دیا. ہاللیلویہ. خدا نے بادشاہ کے ذہن کو بدل دیا. یاد رکھیے گا سچویشن بدلنے کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے. آپ کسی اپنی جاب کے لیے پریشان ہیں, کسی جگہ پر کوئی انسان تنگ کر رہا ہے, کوئی مالک تنگ کر رہا ہے, کوئی آپ نے بات میں روزہ رکھ لو اور اس کا نام لے کر دعا کیجیے. یس سچویشن بدل جائے گی اور خدا وہ سب کچھ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے سچویشن بدلنے کے لیے روزہ ماتم کا اظہار تھا اور روزہ توبہ کا نشان تھا. اور یونا کی ہم نے ابھی دیکھا کتاب 3 باب 5ویں سے 7ویں آیت میں روزہ خدا کے ارادوں کو بدلنے کے لیے بھی تھا. خدا کی مدد اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا. خروج کی کتاب اس کے 34 باب کی 28ویں آیت میں خدا کی مدد اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا تھا. اور لوگ سمجھتے تھے کہ روزہ سے ایک دم ان کی فریاد سنی جائے گی. یسایا 58 باب کی 3 سے 4 آیت کے اندر لوگوں کے یہ ذہن میں تھا اگر ہم روزہ رکھیں گے تو خدا ہماری جلدی سنے گا, اور خدا سنتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے, خدا سنتا ہے. اب
بہت سارے لوگوں نے 7 دن کا روزہ رکھا. کتنے دن کا؟ 7 دن کا. ہے اوکھا کام کرے بڑا اوکھا ہے. لیکن یہ 20 جلاد کے باشندوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار سے لے کر آنے کے لیے ان کی ہڈیاں لے کر یہ 20 میں چھاؤ کی طرف نیچے دفن کی. اور پہلا سموئیل 31ویں باب کی 11ویں سے 13ویں تک لکھا ہے کہ اس شہر کے باشندوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کے لیے 7 دن کا روزہ رکھا. کتنا دن کا؟ اور کلام مقدس فرماتا ہے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. عزرا 10 باب 6 آیت. دوسرے لوگوں کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا مجھے کیا کرنا ہے. ہلو مجھے کیا کرنا ہے. اب آتے ہیں ایک ایسی بات کی طرف جو بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے لیے سیکھنی بڑی ضروری ہے. یسایا کی کتاب اور اس کا 58 باب اور زبردست باتوں کو سیکھنے کے لیے اب ہم ایک روزے کے ایک الگ پوائنٹ کے اوپر چلتے ہیں. اور اس روزے کا ذکر بڑا خاص ہے. اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ دوسروں کو سکھا سکیں. خود سنا کریں. اور جو اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں جو اسٹوڈنٹ نہیں بھی گئے کل پینسل لایا کرو تو اسے کیا کرو لکھ لیا کرو تاکہ تھوڑا فائدہ ہو جائے. کیونکہ شاید ہم کلاس میں تو نہیں آ سکتے لیکن یہاں بیٹھے ضرور لکھ سکتے ہیں اور فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا. کلام مقدس کے 58 باب 58 چیپٹر کے اندر لکھا ہے حقیقی روزہ. کون سا روزہ؟ حقیقی روزہ جو حق پر مبنی ہے. اور کلام مقدس میں اس کی تیسرے میں کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کس کے لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا اور ہم نے اپنی جان کو کیوں دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم روزہ کیوں رکھیں نہ تو خیال کرتا ہے اور نہ تو ہم پر نظر کرتا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور خدا نظر نہ کرے؟ ہیلو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر یہ لوگ کیوں ایسا کہہ رہے تھے؟ آئیے اس بات کو جانیے کہ اگر روزہ رکھ کر سنی نہیں جا رہی یا خدا نظر نہیں کر رہا تو اس کی ریزن کیا تھی. تیسری آیت کی اگلی سمجھ دیکھیے. لکھا ہے دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو تاکہ سخت محنت لوگوں سے کراتے رہو. رب ہمارا ہے تم روزہ رکھ کر اپنی خوشی کے طالب ہو سانو آج کام نہ کرنا پڑے اسی لوگوں کو کام کرائیے. اس لیے تو خدا سن نہیں رہا اس لیے خدا نظر نہیں کر رہا. لکھا ہے دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں روزے جی بھی گالا مندا لڑائیاں جھگڑے سارے کر رہے ہیں اور شرارت کر رہے ہیں جیسے ہم روٹین میں کرتے آ رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے میں تم پر نظر کیوں کروں میں کیوں تمہاری فریاد کو سنوں کیونکہ تم اپنی چال نہیں بدل رہے تم اپنے کام نہیں بدل رہے تم میری طرف رجوع نہیں لا رہے تم وہ روزہ نہیں رکھتے جس سے تمہاری آسمان پر سنی جائے. لیکن کیا وہ روزہ جو مجھ کو پسند ایسا نہیں کہ آدمی اپنی جان کو دکھ دے اپنے سر کو جھکائے اور اپنے ٹاٹ اور راکھ بچائے اور کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہو. خدا کہتے ہیں جب تو روزہ رکھے تو دکھ کا اظہار کر عاجز اور خاکسار بن جا. پرانے نامے کے اندر ٹاٹ اوڑ اور راکھ پر بیٹھ جا. یہ پرانے نامے کا روزہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ روزہ. ہمیں نیا نامے میں کیا سیکھا تھا کیسا روزہ نیا نامے کے اندر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جب روزہ رکھنا. یہ فرق ہے پرانے نئے نامے کے روزہ میں. یاد رکھیے گا یسوع نے اب روزے کی سچویشن بدل دی. اس نے کہا اب وہ روزہ تمہیں رکھنا ہے جس میں تیرا روح خدا کے روح سے مل جائے اور تیرے روح خدا کے روح سے باتیں کرے اور خدا کو نظر آئے نہ کہ انسانوں کو. ہلیلویا. اب دیکھیں لیکن کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں. کس کی؟ ظلم کی. جوئے کے بندن کھولیں مظلوموں کو آزاد کریں ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے. کہتا ہے کہ روزہ یہ ہے تو اپنی روٹی کس کو کھلائے بھوکوں کو کھلائے. مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے. کہتا اچھا روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ تو بھوکوں کو کھانا کھلائے کسی ننگے کو کپڑے پہنائے
کسی آوارہ کو اپنے گھر میں لا کر اس کی خدمت کر, اس کو کھانا کھلا تاکہ میں خوش ہو جاؤں. اسی کر رہے اسی روزہ آنے تے میں اپنی ٹیبل سجا لینے بڑی بڑی ہوتی ہے اور اسی انتظار میں ہوتے ہیں کدو ٹائم ہوئے گا تے کئی اینڈرے ٹائم تے رو بھی پہ جاتے. امی لڑتے بھی پے ہو روزہ کھلا تھا میرے انتظار نہیں کرتے میں مرنا لی ہوئی. ایسا ہوتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے جو روزہ میں چاہتا ہوں ظلم کی زنجیریں توڑ, اپنے برے کاموں سے باز آ, لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دے, بھوکوں کو کھانا کھلا, لوگوں کو کپڑے پہنا اور کسی آوارہ کو کھانا کھلا تاکہ میں خوش ہو جاؤں. تب کی برکتیں سنے کر, اب برکتیں اس کے اوپر غور کیجیے. لیکن تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی, تو نور کی مانند چمکے گا, تیری صحت میں ترقی ہوگی, میں تجھے صحت مند کر دوں گا, تیری صداقت تیری حراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. یعنی تیرے آگے آگے سچائی چلے گی اور خدا کا جلال تیرے پیچھے پیچھے ہوگا. میرا جلال تجھے گھیر لے گا جب وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں اگر تو رکھے گا. صداقت, سچائی, خدا کا جلال, تندرستی اور برکت دوں گا اور تو نور کی مانند چمکے گا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا, تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. جو روزہ خدا چاہتا ہے جب آپ ایسا کریں گے تو خداوند جب آپ پکاریں گے تو جواب دے گا. لکھا ہے اور تو جمعے کو انگلیوں سے اشارہ کرنے کو, اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور طریقے میں چمکے گا. اگر تو بھوکے کو کھانا کھلائے اور اگر تو ایک بجھے ہوئے دل کو آسودہ کرے تو تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. یعنی تو نور بن کر چمکے گا اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا. برے حالات میں تجھے کیا کرے گا؟ سیر کرے گا. تیری روٹی پانی کو برکت دے گا. خدا تیری رہنمائی کرے گا اور خداوند تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا اور تو سیراب باغ کی مانند ہوگا. یعنی تیرے پر ڈھیر لگ جائے گا ہر ایک چیز کا. تیرے گھر میں ہر چیز کثرت سے ہوگی, سیراب باغ کی مانند اور چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے جو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا. تیرا رکھنا بند ہو جائے گا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا. کتنی ساری برکتیں وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے. کوشش کیجیے آج کے روزہ کیا ہوئے, روڈ پر جائیں, جتنے بھوکے بیٹھے ان پہ خوراک تقسیم کریں. کس کے پاس کپڑے نہیں ان کپڑے دے دیو جا کے. جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے ضرور کیجیے. لیکن تو نور کی مانند چمکے گا, تیری جلد صحت یابی ہوگی, تیرے گھر میں خوراک کی کمی نہ ہوگی, تو پانی کے چشمے کی مانند ہوگا اور تیرے گھر کو برکتوں سے بھر دوں گا اور سلامتی تیرے گھر میں موجود رہے. کتنی ساری برکتیں وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے. اور ایک روزہ اور سنیے غور سے, یہ روزے کے اندر کام تھے جو آپ نے کرنے ہیں. خدا کہتا ہے تو نے کبھی میرے لیے تو روزہ رکھا ہی نہیں, تو نے کبھی میرے لیے روزہ نہیں رکھا. خدا کا روزہ کس طرح کا ہو سکتا ہے بولا؟ بالکل شاباش, شکر گزاری کا روزہ. کبھی کبھار ایوی روزہ رکھ لیا کرو, ضروری نہیں کہ 40 دنوں میں, سال میں آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. خدا کے ارادوں کو بدلنے کے لیے, اپنے گھر کے برے حالات بدلنے کے لیے, اپنی صحت یابی کے لیے, مختلف کاموں کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ جب روزہ رکھیں تو ایک دن مقرر کریں کہ آج میں شکر گزاری کے لیے روزہ رکھوں گا. خدا نے مجھے جتنی نعمتیں, برکتیں, تندرستی صحت دی ہے, میں ان سب کے لیے روزہ رکھوں. اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے. کبھی خدا کی خوشی کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. ہم ہمیشہ اپنے لیے کرتے ہیں. یہ سچویشن, خدا کے ارادے بدلنا, یہ سب ہماری ذات کے لیے تھا. خدا کہتا ہے کبھی میرے لیے بھی روزہ رکھ تاکہ میں تجھے برکتوں سے بھر سکوں. ہاللیلویا. رکھنا چاہیے کہ نہیں کبھی کبھی کبھار شکر گزاری کا روزہ رکھیں. خدا جو آپ کو برکت دے اس کے بعد فوراً شکر گزاری کیجیے. میری ایک شاگرد ہے ہمارا, اس کا خاوند انتہائی اچھا نیک آدمی. شادی کے بعد, ولیمے کے بعد روزہ رکھا, شکر گزاری کر. خدا نے اولاد کی خبر سنائی. ڈاکٹر نے کہا, اس کے کانوں میں بات پڑی, مجھے فون کیا, دعا کرائی. میں نے کہا تجھے کیا کرنا ہے؟ پیسہ رکھ بھی لیتا ہے. میں نے تو شکر گزاری کا روزہ رکھ بھی لیے. جب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو میں نے شام کو اس کی یاد کرایا. میں کہا کیا کرنا چاہیے؟ پادری صاحب روزہ ضرور رکھنا ہے اور شکر گزاری کا روزہ رکھ بھی لیے.
یہ ہے جسے خدا پسند کرتا ہے کہ جب میں کسی کو برکت دوں اس برکت کا جواب وہ روزہ رکھ کر شکر گزاری سے کرے. ایسا بھی کرنا چاہیے, کبھی یہ بھی کیا کرے تاکہ خدا بھی خوش ہو سکے. ہم ہر کام صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں, ہمیں دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. نہمیہ اور عزرا نے لوگوں کے لیے روزہ رکھے, اپنی کلیسیا کے لیے. اس طریقے سے ہمیں بھی رکھنے ہیں. کسی دوسرے بیمار کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی دوسرا بری سچویشن میں آپ اس کے لیے رکھ سکتے ہیں. اور ماں باپ سے میری ایک التجا ہے, کوشش کیجئے مہینے میں 1 یا 2 دن ایسا مقرر کیجئے جس میں پوری فیملی مل کر روزہ رکھے, اور کوشش کیجئے اپنے کام سے جلدی واپس آ جائیے اور مقدس محفل اپنے گھر میں سجائیے اور خداوند کے نام کو جلال دیجئے مل کر, اس کے بعد روزہ کھولیں. اور کاش ایسا بھی ہو کہ امی کاٹ کھانا وافر بنا لیں اور اپنے کھانوں سے کہیں لفافوں میں بھر کر جائیں, سڑک پر بیٹھے لوگوں کو بھی یہ کھانا کھلا کر آئیں تاکہ ہمارے ساتھ وہ بھی اس روزہ میں شامل ہو سکے. ہلیلویا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کرتے بازے بڑی کاٹو جوش کے ساتھ. کلام تو لکھا ہے سست گھٹنوں اور ڈھیلے ہاتھوں سے خدا کو پسند نہیں. خدا کہتا ہے گھٹنوں کو مضبوط کر, ہاتھوں کو درست کر, اور جب میں پکاروں مجھے جواب دے. میں سوچتا ہوں دنیاوی کام کرنے اور سانو کدی نیند نہیں آنی تے ٹینشن چ نہیں پینا. ہاں انہیں شادی ہو جائے نہ دن نو نیند آنی نہ رات نو, تے مزے کی گل ہے تے نہ پریشانی ہونی ہے خوشی. لیکن جب خدا کے گھر میں آ تو خوش ہو, خوشی ہم دوستنا کے گیت گا. اتنے آ کے ساڈا چلو برا حالت ہوئی ہوتی, لیکن یاد رکھیے خوش رہیے تاکہ خدا آپ کو خوش رکھے. اور جب بھی خدا کی بارگاہ میں آئے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ابھی بھی سو رہے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی برکت سے محروم ہیں. پھر کہتے ہیں سارے گھر برکتیں کیوں نہیں, تو خدا کے مطابق چلا ہی نہیں, تو نے خدا کی مرضی کو پورا ہی نہیں کیا, اسی لیے خدا تجھے برکت نہیں دے رہا. برکتیں پانے کا ذریعہ ہم خود ہیں. ہم سن کر عمل کریں گے اور خدا برکتوں سے بڑھتا جائے گا. آئے اپنی سروں کو اپنے آنکھوں کو بند کیجیے اور دعا کرتے ہیں. خدا سے وعدہ کرتے ہیں خدا شکر گزاری کا روزہ بھی رکھوں گا, بھوکوں کو کھانا بھی کھلاؤں گا, ننگوں کو کپڑے بھی پہناؤں گا, تیری راہ پر بھی چلوں گا تاکہ جو ڈھیر ساری برکتیں زبور 58 میں لکھی ہیں میں وہ ساری حاصل کر سکوں. آئے اپنے سروں کو جھکائیے, آنکھوں کو بند کیجیے اور مل کر دعا کرتے ہیں. آنکھیں بند کیجیے, آئے توبہ کیجیے اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے آئیے تاکہ خدا کا جلال آپ کے اوپر چمکے. اے زندہ خدا باپ, زندہ خدا بیٹے اور زندہ خدا روح القدس کے نام سے دعا کرتا ہوں. میرے مالک آپ کا شکر, آپ کی تعریف, آپ کی تمجید کرتے ہیں, آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں, آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں. خدا اپنا پاک دانا ہاتھ اپنے بچوں کے اوپر بلند کیجیے گا. میرے قدوس خداوند جب یہ سچے دل سے توبہ کریں, اپنی بری راہوں سے پھرے, آپ کے دیدار کے طالب ہو جائے, تو میرے زندہ خدا ان کی فریادوں کو سن کر ان کو معاف کر دیجیے گا. میرے خداوند خدا آپ نے کہا میں کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا, اور میں اس میں عرض کرتا ہوں خداوند کہ آپ کسی انسان کی ہلاکت, بیماری, پریشانی, دکھ اور تکلیف نہیں چاہتے, بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی توبہ تک نوبت پہنچے. میرے خداوند خدا جب یہ آج سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی بری راہوں سے پھرے تو میرے مالک کو معاف کر دیجیے. گزرے دنوں میں اگر ان کے بڑوں سے یا ان سے جو غلطی گناہ خطا ہو چکی ہے یا ان کے منہ سے اگر کوئی بری بات نکلی ہے تو خدا باپ ان کو زندہ خدا یسوع مسیح کے نام سے معاف کر دیجیے. خدا انہیں اپنی رحمتوں کو یاد فرما, ابدی جلال کو جاری کر دے, اپنی رحمت اور شفقت کو نازل کر خدا تاکہ آپ کی سلامتی آپ کے بچوں پر بنی رہے. میرے خداوند خدا اس جماعت میں سے یا سننے اور دیکھنے والوں میں سے اگر کسی کے اندر کوئی بیماری ہے, کوئی دکھ اور تکلیف ہے, تو خدا باپ اس کو یسوع مسیح کے نام سے دور کر دیجیے. میں جھڑکتا ہوں ہر قسم کی سٹمک کی ساری بیماری کو, معدے کی ساری بیماری کو وہ یسوع کے نام سے دور ہو جائے. گردوں کی ساری تکلیف یسوع کے نام سے جاتی رہے, پتے کی ساری بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے, ہڈیوں کی ساری بیماریاں یسوع کے نام سے دور ہو جائے, خون کی ساری بیماری اور تکلیف یسوع کے نام سے دور ہو جائے, بالوں کی ساری پرابلم یسوع کے نام سے دور ہو جائے, اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو خدا دلیری میں بدل دیجیے. ان کو عقابوں جیسا زور دیجیے اور سر نوجوان کر کے ان کی جانوں کو بحال کر دیجیے. کیونکہ آپ نے کہا کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں جب خاکسار اور عاجز بن کر دعا کریں گے تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور اپنی برکتوں کو ان پر جاری کروں گا تاکہ میرا جلال ان کے اوپر چمکے.
زندہ خداوند یسوع مسیح